کہا مولوی کی ہے تینوں؟ میں کہا میں نے تو کچھ نہیں، میری تو طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تیری طبیعت جی کو فرق ہے تو دس۔ کہا تو میرے نال کشتی کر لے۔ میں کہا آجا کشتی کر لے۔ ہاتھ مل گیا، کشتی طے ہو گئی۔ تو یہاں حضرت مفتی محمد عبداللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سامنے جہاں مکتبہ ہے گھر تھا اور پیچھے ایک اکھاڑا بھی ہوتا تھا، تو کہتے یہاں کشتی طے ہوگی۔ ہم نے وہاں کشتیاں ہوتی دیکھی بچپن میں۔ تو میں اپنے استاد کے پاس گیا، استاد زمن پہلوان تھے، میں ان کے پاس کھاڑا کھیلا کرتا تھا۔ میں نے کہا استاد جی جوڑ پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کس سے؟ میں نے کہا فلاں سے۔ پہلوان کو جانتا ہے۔ خیر وہ آ گیا، کہتے مجھے استاد جی نے کہا کہ شاہ جی سرائکی میں کہا ایکو ڈھاونا نہیں ایکو رولنے۔ میں کہا استاد جی کیا پہ آدھے ہو؟ انہوں نے کہا نا میں ٹھیک پہ آدھا، ایکو ڈھاونا نہیں ایکو رولنے، ساری زندگی یاد کرے سی۔ ٹھیک۔ کہتے کشتی شروع ہو گئی، میں نے اس طرح پھروایا اور میں نے بال بڑے سخت تھے، بس وہ کوٹ کرتے میں پیچھے سے آ کے اس کو پکڑ لیا اور پھر میں نے پہلے اس کی کمر کو چھیلا، اپنی ٹینڈ سے اس کو رگڑے دیے دو تین، جسم سخت تھا، پھر ادھر سے میں نے اس کو رگڑے دے کر سارا چھیلا، پھر ادھر سے چھیلا، پھر میں نے اس کو اٹھا کے گرایا تو وہ نیچے الٹا پڑا ہوا تھا۔ مجھے کہتا مولوی میں ٹھا دے۔ میں کہا نا استاد نے منع کی ٹھانا نہیں، اج ہی تے دال کا کام ہے، اج ہی تے حلوے نے کام دکھانا ہے۔ تو وہ میری منتیں کرتا رہا، کہتے میں نے اس کو اٹھا کے پورے اکھاڑے میں گھومتا رہا، پھر اس کو گرایا، پھر کہا میں نے یار مولوی ٹھا دے۔ میں کہا نہیں ٹھانا نہیں۔ تو وہ آدھا گھنٹہ میں نے اس کو خوار کر کے، تو پھر استاد نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے اور برابر کر دیا کہ کشتی برابر ہو گئی۔ تو پھر جب طلباء صبح باہر نکلتے تھے نا تو وہ ایسے کر کے چل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ جو آپ کے مقابلے میں تہذیب ہے، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو دینی مدارس، دینی تعلیم، علم دین کے مقابلے میں پورے اپنے لاؤ لشکر اور اپنے اسلحے کے ساتھ آپ کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہیں، ہم نے ان کو گرانا نہیں ہے، کانڈ نہیں ڈالنی ہے، ہاں ان کو رولنا ہے۔ جب تک یہ مقابلے میں ہیں ان کو رولتے رہنا ہے، خراب کرنا ہے ان کو ہم نے، اور دعوت دیتے رہنا ہے کہ سلامتی کا راستہ بھی کھلا ہے، مہربانی کر کے آ جائیں، ہاتھ ملا لیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس ادارے کو سلامت رکھے، پھلتا پھولتا رہے، اور حضرت مولانا خیر محمد جالندری نور اللہ مرقدہ کی اولاد میں آگے یہ فیض جو ہے قیامت تک جاری رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نواسہ امیر شریعت سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم جامعہ خیر المدارس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنے نانا جان کا تعلق، ان کی اولاد کا تعلق بیان فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ میں اسی احاطے کے اندر مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کے ساتھ علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھتا رہا، اور بر صغیر پاک و ہند کا ایک عظیم خطیب، اس کا تعلق اور اس کی اولاد کا تعلق جامعہ خیر المدارس کے ساتھ چولی اور دامن کا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ علماء کرام کی سرپرستی میں کام کیا۔ ابھی حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے ابا جان صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ میں نے لفظ ملا کو چنا اور تمام زندگی کبھی بھی پریشان نہ ہوا، بلکہ صدر و اطمینان کے ساتھ رہا کہ یہ ملائیت کا راستہ جو میں نے چنا ہے بالکل درست چنا ہے۔ اسی طرح یہ خاندان امیر شریعت یہ بیان کر رہے تھے کہ علماء کرام کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی اپنی زندگیوں کے اندر نور پیدا کیا جا سکتا ہے، عافیت دارین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آپ کو پیغام دیا کہ ہمیشہ انہی کے ساتھ وابستہ رہنا، اس لیے کہ یہیں پر اللہ کی رضا بھی موجود ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی موجود ہے۔ بے شمار ایسے افراد جو انہی درسگاہوں سے نکل کر
اپنے ذہن اور اپنی ذہن کی اختراع کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین کی یہ روش ہرگز نہ تھی، بلکہ جس طرح ایک لطیفے کے سے انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ اس کو ڈھانا نہیں ہے بلکہ رولنا ہے۔ جو بھی فتنے آپ کے سامنے آئے آپ نے استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے، وگرنہ اگر آپ کے پاس کبھی بھی کسی موقع پر ایسے حالات آئیں کہ آپ کو لگے کہ میں راستے سے ہٹ رہا ہوں، علامہ اقبال کا یہ شعر اپنے ذہن میں رکھیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ کی طرف انسان لو لگا کر رکھے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں عظیم اسلامی اسکالر حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کو، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور محتمم ہیں ادارہ بیت السلام کراچی کے، وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم۔ الحمدللہ مبلغ اسلام داعی کبیر حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ خیر المدارس پہنچ چکے ہیں۔ میری درخواست ہے ان تمام ساتھیوں سے، خصوصاً طلباء کرام سے جو دارالقامہ میں یا دارالقرآن کی منازل میں ہیں، کہ وہ جلد سے جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اسی طرح وہ احباب جو ابھی کناروں پر بیٹھے یا کھڑے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ پنڈال کو پر فرما لیں۔ حضرت اقدس مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مولانا قاری حنیف محمد جنبی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے اس عظیم الشان مجلس میں دعوت کا شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ سچ یہ ہے کہ ان بزرگوں کی صحبت زیارت یہ خود ہمارے لیے بہت بڑی سعادت تھی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل میں چند باتیں خصوصاً ان حضرات کے لیے جو علماء کی زیارت کے لیے دینی مدارس کے طلباء سے محبت کی خاطر علماء کی صحبت اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ علماء سے تو انشاءاللہ آگے بات فرما ہی رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ ان حضرات سے کہ سچ یہ ہے کہ اس قسم کی نشست اور اس قسم کی مجالس اور اکابر کی اور بزرگوں کی یہ زیارت، اس سے اللہ کریم بصیرت عطا فرماتا۔ بصارت تو سبھی کے پاس ہوتی ہے اور اللہ یہ سبھی کو دے دیتا ہے، نیک کو بھی مل جاتی ہے، بد کو بھی مل جاتی ہے، فرما بردار کے پاس بھی ہوتی ہے، نافرمان کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بصیرت، یہ دل کی آنکھیں
نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو حضرات علماء کی محبت، طلباء اکرام کی زیارت اور انہیں دینی مدارس کی قدر و منزلت نصیب ہو جائے تو انہیں اللہ اس کی بدولت بصیرت کے عطا فرماتا ہے، انہیں حق سچ صحیح غلط اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات عرض کرنی تھی کہ حبیب الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جزاء الاعمال کے نام سے، خیر المدارس کا اور یہاں کے بزرگوں کا اس سلسلے سے خاص نسبت بھی ہے، خاص تعلق بھی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس میں ایک غلط فہمی دور کی گئی ہے اور ایک حقیقت حال کا بیان ہے کہ عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہماری جو یہ موجودہ زندگی ہے اس کا بننا سنورنا، کامیابی ناکامی، اس کی عزت اور ذلت، اس کا تعلق بدن سے نکلنے والے اعمال سے کچھ نہیں ہے، اس کا تعلق مادی وسائل سے ہے، کاروبار سے ہے، بزنس سے ہے، تجارت سے ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہیں تو زندگی اچھی ہے، اور یہ عمومی ذہن بن چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ اچھی زندگی بنانے کے لیے اچھے اسباب، اچھے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں اور اس میں ہر آئے روز ترقی بھی کی جاتی ہے۔ حضرت نے اس چھوٹے سے رسالے میں سبق دیا کہ دیکھو اگر اچھی زندگی بنانی ہے نا تو اپنے بدن کی زندگی اچھی کر لو، اپنے اعمال اچھے کرو۔ اگر یہ ذہن بن جائے اور یہ اس پر ایمان تازہ ہو جائے تو یقین جانیے کہ بدن سے نکلنے والی زندگی ہر آئے دن خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے لوگ سائیکل پہ ہوتے تھے، اب کار پہ آ گئے، چوپڑیوں میں رہتے تھے، کوٹھیوں میں آ گئے، چھوٹی سی دکان تھی، فیکٹری لگ گئی، اس لیے کہ وہاں ایمان تازہ ہے کہ ان اسباب کی ترقی سے زندگی ترقی ہو۔ اگر یہ ایمان تازہ ہو جائے کہ بدن سے نکلنے والی زندگی اچھی ہو جائے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، پھر اعمال خوب ترقی کرے گی، پھر نماز بہت بڑھیا ہو جائے گی، پھر میں اس کا تقویٰ بہت بڑھیا ہو جائے گا۔ میں اپنے عزیز طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے پاس موجود ہے، یہ سچائی آپ کو وحی کے ذریعے ملی ہے، یہ سچائی آپ کو وحی کے ذریعے ملی ہے، یہ حقائق آپ کے پاس موجود ہے۔ اعز اللہ بالاسلام، اعز اللہ بالاسلام، ایک انچ سے بھی دینی زندگی کی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، ایک انچ بھی یقین تھا عزت اسلامی زندگی۔ حیات طیبہ، تمہیں بہت اچھی زندگی ملے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ آپ کے پاس حقائق موجود ہیں، وحی کے ذریعے آپ کے پاس سچائی ہے،
دنیا تجربوں پہ چل رہی ہے، دنیا تجربے کر رہی ہے زندگی سنوارنے کی، عقلی خاکی بنا رہی ہے کامیاب زندگی کے لیے، لیکن آپ کے پاس سچائی موجود ہے، آپ کے پاس حقائق موجود ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے چھوٹا سا رسالہ لکھ کر اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ دیکھو دنیا مادی وسائل سے زندگی بنانے نکلی ہے، تم اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کرنا کہ زندگی اچھے اعمال سے اور اچھے کردار سے بنا کر دے۔ تم نے معاشرے کے اندر اس کی تصویر بننی ہے، اور عام طور پہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ 20-25 سال کی زندگی تک بچے پہ خوب توجہ دے دو، 20-25-30 سال کی زندگی پر بچے پہ خوب توجہ دے دو، کیوں بھائی؟ اس کا کیریئر بن جائے گا، 70 سال کا 80 سال کا کیریئر بن جائے گا، اس کی 20-25-30 سال پر خوب توجہ دے دو، خون پسینے کی دولت لگا کر اسے کچھ نہ کچھ پڑھا دو، اس کا 60-70 سال کا کیریئر بن جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کے پاس ایک حقیقت موجود، کیا یہ کیریئر نہیں ہے؟ 70-80 سال لگا دو، کروڑوں سال کا کیریئر بنا دو، آپ کے پاس یہ سچائی موجود۔ جن لوگوں کو مدرسہ سمجھ میں نہیں آتا، مدرسے کی درسگاہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ دینی علوم سمجھ میں نہیں آتے، یہ دین کی خدمت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ انہیں مکرموں سال کا کیریئر سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر انہیں وہ کیریئر سمجھ میں آ جائے نا، انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 25-30 سال بچے کی قربانی لے لو، اسے محنت اور مشقت میں ڈال دو، 70-80 سال کا کیریئر بن جائے گا۔ گھر سے دور بھی بھیج دیتے ہیں، دولت کے لگا دیتے ہیں، اولاد سے جدائی بھی برداشت کرتے ہیں، باہر بھی بھیج دیتے ہیں، یہ ذہن بنا ہوا ہے نا کہ کیریئر بن جائے گا، لیکن سچ کیا ہے؟ سچ آپ کے پاس ہے۔ ارے میاں 70-80 سال لگا دو، کھربوں سال کا کیریئر بن جائے گا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اس لیے مدرسے کی درسگاہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ دینی ماحول سمجھ میں نہیں آتا، یہ دینی خدمات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ کھربوں سال کا کیریئر نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، آج کو تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کل بھولے بیٹھے، کل بھولے بیٹھے۔ تو میرے عزیزو، آپ کے پاس یہ سچائی اور حقائق موجود ہیں کہ اپنے بدن سے زندگی سے، بدن سے نکلنے والے اعمال اور زندگی سے انسان کامیابی پایا کرتا ہے، اور اس سے زندگی خوبصورت ہوا کرتی ہے، اور اس دنیا کے اندر کچھ مشقت، کچھ مجاہدہ اس راستے میں آ ہی کرتا ہے، لیکن کیا گھبرانا، کھربوں سال کا کیریئر بن جائے گا۔ اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنا، عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے عالم با عمل حضرت اقدس مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مدیر جامعہ بیت السلام کراچی و تلگن، رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ بہت خوبصورت وعظ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی یہ چاہتا تھا کہ حضرت کا بیان سنتے چلے جائیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں مفکر اسلام، جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو علمی، روحانی، نسبی جانشین ہیں امام اہل سنت، قاطع بدعت
حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صفدر غفر اللہ مرکزہ کے میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت ہم تمام طلباء کرام کو اپنے مستفید فرمائیں. وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. جامعہ خیر المدارس میں حاضری ہمیشہ نسبتوں کی تازگی اور خیر کے ماحول میں کچھ نہ کچھ ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے. حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے، ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں یہاں. اور حضرت مولانا قاری محمد علی جازری ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے رہنما ہیں. وہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ وقت وقت حاضری ہوتی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عام طور پہ میں 2 باتیں کیا کرتا ہوں، آج ایک بات کروں گا. اور وہ بھی حضرت مولانا عبد اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم نے کچھ بات فرمائی، اس پر تھوڑا سا حاشیہ کرو بس. حضرت مولانا عبد اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات بہت اہم بات کی ہے کہ ہم جو تکمیل اور فراغت کی طرف بڑھتے ہیں تو ذہن میں شبہات اور تذبذب اور یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں. یہ ایک تذبذب تو ہوتا ہے ماحول کے حوالے سے، اپنے ظاہری مستقبل کے حوالے سے، لیکن تذبذب کا ایک دائرہ اور بھی ہے جو پہلے بھی ہم بھگت چکے ہیں اور اب بھی پوری قوت کے ساتھ ہم بھگت رہے ہیں. یہ تشکیک میرے نزدیک طالب علم ہوئے، تاریخ کا بھی اور سماج کا بھی، آج کا ہمارا سب سے بڑا فتنہ تشکیک ہے، شک پیدا کرنا. اس میں ایک پہلو ضمن عرض کروں گا کہ تشکیک پیدا ہو نہیں رہی، پیدا کی جا رہی ہے. تشکیک کہتی پیدا کرنے، شک پیدا کرنے کو ہے. شک پیدا ہو کم رہے ہیں، کیے زیادہ جا رہے ہیں. لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ شک پیدا کرنے والے تیاری کے ساتھ شک پیدا کر رہے ہیں اور ہم دفاع کرنے والے بغیر تیاری کر رہے ہیں. ہم جو شکوک کا سامنا کر رہے ہیں ہم کسی تیاری کے بغیر ہیں، اور شک پیدا کرنے والے پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ شک پیدا کر رہے ہیں. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ تشکیک ہے، ہمارا اس سے سامنا ہے. شکوک پیدا ہو بھی رہے، کیے بھی جا رہے ہیں. ملک کے ماحول میں بھی، بین الاقوامی ماحول میں بھی، ہمارے ذہنوں میں نئی نسل کے ذہنوں کو اگر آپ، ہمارا ماحول تو ہمارا ہے، آج کی نئی جدید تعلیم یافتہ نسل، اس کے حوالے سے ایک بات میرا غور فرما لے. میں اس کیا کرتا ہوں کہ کالج یا یونیورسٹی کا بچہ ہے یا بچی، کبھی اعتماد کے ساتھ اس کے ذہن کا کھڑکی کھولے گا، آپ کو شکوک و شبہات کا جنگل دکھائی دے گا. یہ الحاد کے بھی ہیں، دہریت کے بھی ہیں، بے دینی کے بھی ہیں، دین دشمنی کے بھی ہیں. آپ کسی نوجوان تعلیم یافتہ نوجوان کو جس کا مدرسے سے، مسجد سے یا جماعت سے یا کسی دینی تحریک سے تعلق نہیں ہے، اس کے ذہن کا دریچہ تھوڑا سا کھولے، آپ کو شکوک و شبہات کا جنگل دکھائی دے گا. بات نہیں کرتا ڈرتے ہوئے. تو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ تشکیک ہے. میں تفصیلات میں جائے بغیر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس تشکیک سے ہم ایک دفعہ پوری بحثیت امت پہلے بھی گزر چکے ہیں. وہ دور ہمیں یاد کرنا چاہیے. وہ تشکیک صحابہ کرام کے دور کے فوراً بعد یاد، عقل پرستی کا، عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا. وہ دور ایک بہت چکے جب یونانی فلسفہ آیا تھا. یونانی فلسفے کے کتابوں کے تراجم ہوئے تھے اور یونانی فلسفے نے ہمارے دروازوں پر، عقل کے دروازوں پر دستخط دینا شروع کی تھی. تو اس وقت بھی تشکیک کا یہ عمومی فتنہ معتزلہ کے روپ میں سامنے آیا تھا. عقائد میں شکوک، یقین میں شک، تذبذب اور مشاہدات، عقلیات
کے ساتھ تقابل کر کے اسلامی نظریات کی نفی، امام بخاری کی کتاب و توحید ساری بھری پڑی ایسے، اور ہمارے اکابر نے اس کا سامنا کیا ہے، وہ دور کر ذہن میں لائے۔ میں اساتذہ کرام سے عرض کرنا چاہوں گا اور طلباء سے، وہ معتزلہ کا دور جب عقلیت کی بنیاد پر شکوک و شبہات کا پورا طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا اور سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی، معتزلہ کو مامون الرشید اور دوسرے حکمرانوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، خوش پناہی بھی حاصل تھی، اس کا مقابلہ ہمارے اس دور کے بزرگوں نے دو میدان میں کیا تھا۔ ایک روایت کے میدان میں سارے علماء نے کیا تھا، لیکن سب سے بڑا نام کس کا آتا ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ معتزلہ کے مقابلے میں روایت کی دنیا میں سب کے سرخیل کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں، جیل برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اپنی روایت پہ اپنے دین پہ کھڑے رہے ہیں۔ حدیث پیش کرو یار، میں نے اور کچھ نہیں مانگتا۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کس بات پہ کھائے ہیں؟ میں کوئی بات نہیں سنتا، حدیث لاؤ تب مانوں گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ روایت کی دنیا میں، روایت کے ماحول میں، اصل روایت ہی ہے، روایت کو سمجھنے کے لیے درایت کا کردار تشکیل نہیں ہے، درایت کا کردار وضاحت ہے۔ یہ میں طلباء سے کروں، روایت درایت دونوں، درایت کا کردار اپنا کوئی کردار نہیں ہے، درایت نے روایت کو سمجھنے میں مدد دینی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کی دنیا میں اس استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ شکست دی اور شکست دے کر ہمیشہ کے لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد، نظریات، تعبیرات کا تحفظ کیا۔ لیکن ایک اور میدان بھی تھا، درایت کا میدان، اس میں ہماری قیادت کس نے کی ہے؟ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ۔ درایت کی دنیا میں معتزلہ کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی نے۔ ہمارے کلامیات کے امام وہ ہیں، اور کیسے کی ہے؟ ابو الحسن اشعری امام اہل سنت، ہمارے کلامیات کے ائمہ میں دو ہی بڑے نام ہیں، ابو الحسن اشعری کا اور ابو منصور ماتریدی کا، اور ہم تو ماتریدی کہلاتے ہیں۔ کیا ہمارے سروں کے تاج، ماتھے کا جھومر، دلوں کی دھڑکن، مبلغ اسلام، داعی کبیر، عم محترم، عالم باعمل، ولی کامل، حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب اطال اللہ بقاءہ، آپ حضرات کے سامنے جلوہ فروز ہوا چاہتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہ العالیہ کا محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے۔ حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں کہوں گا اہلاً و سہلاً، آپ تمام محبت کا اظہار کرتے ہوئے مرحبا کہیے۔ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ بہت شکر گزار ہوں اپنے محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا کہ وہ تشریف لائے، نہ صرف یہ کہ خود تشریف لائے بلکہ جامعۃ الحسنین کے تمام اساتذہ کرام کو بھی لے کر کے آئے۔ میں حضرات کے اساتذہ کرام جامعۃ الحسنین کا بھی، انتظامیہ خیر المدارس، مدیر خیر المدارس اور اساتذہ خیر المدارس کی طرف سے ان سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا، جی آیا ہوں کہتا ہوں، تشریف رکھیے۔ کیا محاورہ ہے؟ آپ آمد تیمم برخاست، میں برخاست ہو رہا ہوں، لیکن ایک بات قبول کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ معتزلہ نے جب یونانی فلسفے کی بنیاد پر ہمارے عقائد، ہمارے معاملات میں شک پیدا کیا تو دو شخصیتیں بڑی سامنے آئیں۔ روایت کی دنیا میں امام احمد بن حنبل، اور درایت کی دنیا میں کون سامنے آئے؟ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ تعالی۔ کیا تھا انہوں نے؟ یونانی فلسفے پہ عبور حاصل کیا تھا۔ اللہ کی قدرت، واصل ابن عطا معتزلہ کا بانی حضرت حسن بصری کے شاگرد ہے، اور ابو الحسن اشعری واصل ابن عطا کے شاگرد، اور کمانڈ حاصل کی، اور یونانی فلسفے کے دلائل سے
यूनानी फ़लसफ़े की फ्रिक्वेंसी में, यूनानी फ़लसफ़े के माहौल में यूनानी फ़लसफ़े को शिकस्त दी किसने? अबुल हसन अशरी और अबू मंसूर मातुरीदी ने। मैं यही बात आपके दिल में ताज़ा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल का माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक है, लेकिन अभी तक हम अबुल हसन अशरी का रास्ता इख्तियार करने में संजीदा नहीं है। मेरा शिकवा समझ लीजिए, मेरा मुकदमा समझ लीजिए। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के रास्ते पर वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, लेकिन जो काम अबुल हसन अशरी ने किया था और अबू मंसूर मातुरीदी ने किया था, हम उस तरफ अभी तक संजीदा नहीं हैं। हमें दोनों रास्तों में संजीदा होना होगा। रिवायत की दुनिया में भी, दिरायत की दुनिया में भी आज हम मगरबी फ़लसफ़े को, मगरबी फ़लसफ़े की बुनियादों को, मगरबी फ़लसफ़े के पस मंज़र को, उसके नताइज को देखिए। बिल्कुल ज़मीनी हकीकत सामने रखिए। मगरब का फ़लसफ़ा ह्यूमैनिटी का कह लीजिए, जो भी उसको उन्वान दे लीजिए, दहरियत का कह लीजिए, मजहब बेजारी का कह लीजिए, पूरी दुनिया कबूल कर चुकी है। सिर्फ मुसलमानों में दीनी हल्के खड़े हैं। ये मदरसा सामने खड़ा है और सब सरेंडर हो चुके, सब उसको कबूल कर चुके, सब उसके सामने सजदरेज हो चुके। आप खड़े हैं सामने। बस मेरी दरख्वास्त ये है कि रिवायत के साथ साथ अबुल हसन अशरी, अबू मंसूर मातुरीदी का, उसकी रिवायत ये है कि उस फ़लसफ़े को समझिए, अबूर हासिल कीजिए, कमाल हासिल कीजिए, और मगरबी फ़लसफ़े को समझकर उस पर अबूर हासिल करके मगरबी फ़लसफ़े के दलाइल से मगरबी फ़लसफ़े को रद्द करना होगा। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। यही मैसेज देकर मैं इजाज़त चाह रहा हूँ। वाखिर दावाना जज़ाकल्लाह। ये थे इमाम अहले सुन्नत वल जमात कातिए बिदअत के इल्मी रूहानी जानिशीन हज़रत मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब दामत बरकातुहु आलिया। अल्लाह ताला हज़रत के बयान पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अब मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ मुबल्लिग इस्लाम, दाई कबीर, अम्मे मोहतरम, आलिम बाअमल, वली के कामिल हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहु आलिया से कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। इस शेर के साथ हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और आकर बयान के लिए कुर्सी पर जलवा फरोज़ हों कि रिफ़ातें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, रिफ़ातें और बुलंदी भी तुझ पर नाज करे, आपकी ये उम्र खुदा और भी दराज करे। मुबल्लिग इस्लाम, दाई कबीर, अम्मे मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहु आलिया, आपके आने से चमन खिल उठे, फूल मुस्कुराए। आपके आने से चमन खिल उठे, फूल मुस्कुराए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बिरादरान इस्लाम, हमारे लिए और आपके लिए ये नहायत खुशी, मसरत और सआदत और शरफ का मौका है कि आलम इस्लाम और अहल सुन्नत वल जमात की अजीम, मशहूर व मारूफ, कदीमी, तारीख़ी, तबलीगी, इस्लाही, तालीमी, तरबियती दरसगाह जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के इस सालाना इज्तिमा में हम सब शरीक होकर उलमाए किराम, अहले दिल, अहले तक़वा और अकाबिर के बयानात सुन रहे हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये दीनी मदारिस अल्लाह ताला की नेमत है, मिल्लत इस्लामिया का अजीम सरमाया और असासा है। इन मदारिस की बरकत से हमें कुरान और सुन्नत के उलूम मिले हैं। इन मदारिस ने हमें इस्लाम की रहनुमाई दी है। मैं कहा करता हूँ
اگر مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بھی تعارف نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا اور ان کی شان رسالت کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا ہمیں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور ختم نبوت کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا تو ہمیں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، وضو، غسل، شریعت کے تمام احکام، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، آداب زندگی اور اخلاق کا پتہ نہ چلتا۔ یہ مدارس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور میں حضرت کو عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو عالم اسلام کے دینی تعلیم کا سب سے بڑا نظم اور نیٹ ورک ہے، الحمدللہ اس میں شامل 22 سے 23 ہزار مدارس و جامعات سے اس سال جو قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے ہیں، اور ان مدارس نے جن کے سینوں میں قرآن کریم کی دولت اللہ کے فضل سے محفوظ کی ہے، سال گزشتہ ان کی تعداد 74,000 تھی، اور اس سال الحمدللہ 1,000 کم 90,000 ہے۔ سب کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہے اس کو جنتی بنا دے، جو سبحان اللہ کہے اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہیں ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ آپ اپنی زبان سے کہو ان مدرسوں نے اس سال قرآن کے کتنے حافظ بچے بچیاں قوم کو دی ہیں، مسلمانوں کو دی ہیں؟ آپ بتائیں کتنی ہیں؟ 1,000 کم 90,000 قرآن کا حافظ، جن میں 14,000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ ہوئی، اور 35,000 دورہ حدیث سے فارغ ہوئے، اور انشاءاللہ 26 فروری سے 4.5 لاکھ طلبہ بیک وقت کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک آپ کو انشاءاللہ اس میں امتحانات میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ یہ خیر المدارس اپنے تعلیمی سال جو پورے کر رہا ہے، 95 پورے کر رہا ہے، یہ 95واں سال مکمل ہوا۔ انشاءاللہ 5 سال کے بعد خیر المدارس اپنے علمی سفر کی 1 صدی یعنی 100 سال پورا کر لے گا۔ یہ بانی خیر المدارس استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے جد امجد کا نام ہے، ہمارے جد امجد ان کے گویا استاد الاستاد ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ ساہیوال ناز شاگردوں میں تھے۔ نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے کتنی زندگیاں ان کی اخلاص بھری دعوت سے اللہ نے ان کو بدلا ہے، اور اللہ نے ان سے کیا کام لیا اور اللہ لے رہا ہے۔ اللہ اور حفظ سے فارغ ہو رہے ہیں، اور یہ خیر المدارس بھی آپ کا اپنا ہے، اور خیر آپ اس کے ہیں۔ میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھی دوست مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی محمد انس صاحب آئے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ خیبر پختونخوا کے مشہور تشریف لائے، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور نماز ظہر کے فوراً بعد پھر دوسرا نشست کا آغاز ہوگا، جس میں ہمارے حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت اسلام حجت الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی اور شخصیت ہیں، جن کی زیارت کو بھی میں ثواب
ثواب اور عبادت سمجھتا ہوں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس بھی دیں گے اور مجمع میں موجود علماء اور اساتذہ کو سند حدیث کی اجازت بھی دیں گے اور بیان بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی بھی ہوگی۔ ہمارے فضلاء و حفاظ کی بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں مدرسہ تعلیم النساء میں، اور میرے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ جب عورتیں سنتی ہیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں تو وہ سالن پکاتے ہوئے بھی ہوں تو وہ سالن چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتی ہیں تقریر سننے، بیان سننے کے لیے۔ تو حضرت مولانا مردوں میں ہی مقبول نہیں، عورتوں میں مردوں سے زیادہ مقبول ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو بہت بڑا مجمع خواتین کا بھی گئے اور ہماری فاضلات حافظات ان کے بھی انشاءاللہ ختم بخاری اور قرآن کا حفظ مکمل ہوگا۔ کل ان کا اجتماع بھی ہوا، دوپٹہ پوشی بھی ہوئی۔ ہمارے پنڈال کے ساتھی تمام حضرات کو بٹھائیں دائیں اور بائیں اطمینان کے ساتھ، اور ادھر میرے بائیں طرف جگہ ہے، یہاں ساتھیوں کو بھیجیں۔ بہت بڑا مجمع بھی باہر ہے اور مسجد میں ہے، اور ابھی لوگ اور بھی آ رہے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ نعروں سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر! یہ تو آواز تمہاری خیر مدارس سے باہر نہیں گئی، ہم نے تو اسلام آباد پہنچانی ہے۔ بلند آواز سے کہو نعرہ تکبیر! ہاتھ اونچے کر کے کہو نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اب جو میں نعرہ لگواؤں گا اس کے جواب میں محمد الرسول اللہ کہنا ہے۔ نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! تاج و تخت ختم نبوت! تاج و تخت ختم نبوت! اسلام، مدارس دینیہ، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، علماء کرام، پاکستان، پاکستان۔ کرسی ہے جب آپ کا دل چاہے لا بھی ادھر لا حضرت کھڑے ہو کے کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ زمین مل کر بیٹھیں۔ حضرت برکات عالیہ کھڑے ہو کر بیان ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ تمام حضرات کو اجازت ہو سکے۔ درخواست ہے کہ تمام حضرات جو کھڑے ہیں دائیں طرف کے کناروں میں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور پنڈال میں بیٹھیں۔ اس کو تھوڑا پیچھے، ہاں تھوڑا سا آپ ادھر دائیں طرف۔ پیچھے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه أبدا أبدا۔ هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا۔ من يطع الله ورسوله فقد فاز،
ومن يعص الله ورسوله فقد خسر الدنيا والآخرة أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعن مقداد رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فقال مقداد رضي الله عنه يا رسول الله ما الهدنة؟ قال دار بلاء وانقطاع وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى النار إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو محترم علماء کرام، دنیا میں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے علم دیتا ہے زندگی گزارنے کا. چونٹی کو لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ قطار میں چلنا. چونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، 1 سینٹی میٹر، تو ایسے لائن میں کیسے چلتی ہے؟ یہ علم اس کو کون سے مدرسے سے آیا ہے؟ عقاب مردار نہیں کھاتا، گدھ تازہ نہیں کھاتا. میں کینیا کے جنگل میں گیا، ہماری جماعت گئی تھی، تو میں کہا یار جنگل تو دکھاؤ. تو وہ 5000 کلومیٹر لمبا جنگل ہے، اس میں بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں. تو وہ ہمیں لے گئے، ہوٹل میں ٹھہرایا. ہم گائیڈ لے کے گیا ہمیں، تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ گدھ مردار کھا رہا تھا اور عقاب تازہ ہڈی کو پر زور آزمائی کر رہا تھا. تو یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ہیں تو دونوں ایک جیسے پرندے، گوشت خور پرندے ہیں. سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے منہ میں زہر ہے؟ کہاں سے اسے پتہ چلتا ہے؟ بکری کے سامنے رکھو گوشت، مر جائے گی، نہیں کھائے گی. گھاس رکھو لپک کے آئے گی. شیر کے سامنے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا، اور گوشت رکھو تو لپک کے آئے گا. اور انسان بیچارہ نادان شوگر والے کا کہ مولانا حنیف کے سامنے مٹھائی رکھو ذرا، کہیں گے ادھی گولی ود کھا لوں گے. تو انسان ایک تو جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر جو یہ علم حاصل کرتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے. 60-70 برس میں کوئی کیا سیکھے گا؟ مختصر سی زندگی، مختصر سے اوقات، پھر مشاکل میں گھری ہوئی دنیا، اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اس کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. تو اس چھوٹی سی زندگی میں جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے. لہذا کسی بڑے علم والے سے، جیسے ابھی سارے علماء فرما رہے تھے، مدارس سے جڑو کہ یہاں علم دیا جا رہا ہے. اور مدارس ایک بہت بڑا حفاظتی حصار بنے ہیں بر صغیر میں. ورنہ
انگریز اس کو یورپ بنا کے جاتا یا اسپین بنا کے جاتا. تو چھوٹے علم والا بڑے علم والے سے جڑے، جیسے کمزور طاقتور کے ساتھ جڑتا ہے، چھوٹا سیاستدان بڑے کے ساتھ جڑتا ہے، چھوٹا تاجر بڑے کے ساتھ جڑتا ہے. تو ہم پیدائشی طور پر جاہل ہیں، علم جو لیا ہے بہت تھوڑا ہے، اور علم لینے کا جو منبع ہے وہ قرآن ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین واتبعوا النور الذی انزل معه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. تو قرآن خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ یہ منبع علم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، ابھی کتنی تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں، تو 10 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. اگر میں سورۃ فاتحہ کی 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، تو کتنا کچھ اس میں چھپا ہوا ہے. تو بھائی میرے عزیزو، قرآن کو اپنا محور بناؤ. میں نے ایک حدیث سنائی تھی خطبے میں کہ تم زمان ہدنہ میں ہو، دن رات گردش کر رہے ہیں، وقت تمہیں کاٹ کے لے جا رہا ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، جوانی جا رہی ہے، موت آ رہی ہے، قبر آ رہی ہے، اور جب تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں کالی رات کی طرح تو قرآن کو تھام لینا. فعلیکم بالقرآن، قرآن کو پکڑ لینا. فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کے جھگڑے کو اللہ تسلیم کرے گا. وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے کہ اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اسے آگے رکھو گے تمہیں کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، اسے پیچھے رکھو گے تمہیں دھکا دے کے جہنم میں ڈالے گا. من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو اسے پیچھے رکھے گا اسے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا. تو قرآن ہمارا منبع علم ہے، قرآن اصل علم ہے، اور میرے ایمان اصل علم ہے. باقی اس سے نکالے ہوئے مسائل ہیں، قانون ہیں، فقہ قانون ہے. قانون کی کثرت سے دل نرم نہیں ہوتا، قرآن سے دل نرم ہوتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ عن یمینہا 70,000 خادم من یسارہا 70,000 خادم. جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے تو 70، دیکھو یہ ابھی ہنس رہا ہے، ابھی میں نے بیان ہی نہیں کیا کہ دانت نہیں کرنا ہے. یہ ہے ایمان کی باتوں سے ایمان بڑھتا ہے. فقہ کی باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ راستے کا تو پتہ چلے، لیکن یہ دل کو نرم نہیں کرتی، اور منطق تو ویسے ہی دل کا بیڑا غرق کر دیتی. کلو آبا کلو باجا کلو آجا، کتنے وعدے پھر گئے. وہ یونان والے فلسفہ بھول گئے اپنا باطل. جو مولانا زادر اشرف فرما رہے تھے، مغرب کا فلسفہ اب کلو آبا کلو باجا نہیں ہے، ان کا فلسفہ اب کچھ اور بن چکا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے مزید ہمتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے گا. منطق کی 4 شکلوں سے کیسے تم ان کا مقابلہ کر سکتے. تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں. کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 اس کے خادم ہیں، اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں، اور ہر جوڑا نظر، جو میرے کوٹ کے نیچے کرتا چھپا ہوا ہے، وہ 100 جوڑے پہنے کی، ہر جوڑا پیچھے نظر آئے گا، پیچھے نظر آئے گا. 100 کے 100 جوڑے اس کے جسم پر نظر آئیں گے. ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا، اس رنگ کے مطابق اس کے چہرے پر میک اپ کی شکلیں اللہ قائم فرمائے گا. ایک رنگ آئے گا، ایک جائے گا. جیسے یہ لائٹیں سرخ سبز نیلی، کبھی سرخ آتی ہے، کبھی سبز آتی ہے، کبھی نیلی آتی ہے، کبھی پیلی آتی ہے. وہ ایک منظر ہوتا ہے خوبصورت.
نیاگرا فال پہ وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ایسا خوبصورت منظر ہوتا ہے رات کو، تو اس کے مطابق اس کے چہرے کا حسن چمکے گا، دمکے گا، اور اس کا جو لباس ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اب اتنا ایڈا وڈا بھارو چاوے گی کتھوں؟ وہ تو ویسے ہی بیٹھ جائے گی۔ تو اللہ نے جنت کے کپڑے کو وزن سے خالی کر دیا ہے۔ یہ میرے کوٹ کا وزن ہے، آپ کے کپڑوں کا، ٹوپی کا، پگڑی کا وزن ہے۔ اللہ جنت کے کپڑوں سے وزن نکال دے گا، وزن بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ وزن کو نکال دے گا، تو اس کو اتنا ہلکا لگے گا کہ جیسے ایک تنکا اٹھا لیا ایسے 100 جوڑے، اور یہ مردوں پر بھی 100 جوڑے، عورتوں پر بھی 100 جوڑے، اور ان کو پہننا پڑا تھا، مر گئے تھا، پھر لاؤنا پہ آتا تھا، مر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملتان میں بیٹھ کے جنت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ مولانا عبدالستار صاحب فرماتے ہیں کھربوں سال کے سودے بگاڑ کے چند سال کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ۔ طوبہ ہر جنتی کو ملے گا، اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، اس پہ پھل نہیں ہے، وہ آپ کا درزی ہے، آپ کا پرنٹنگ پریس ہے، آپ کی ٹیکسٹائل ہے، آپ کی جننگ فیکٹری ہے، سب کچھ ہے، بس آپ کے اندر ارادہ ہوگا، کہنا بھی نہیں پڑے گا۔